السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے آج کے موضوعات۔ ساقی میں تیرے صدقے، ساقی میں تیرے صدقے، میں تیرا رمضان آیا، ماہ رمضان آیا۔ پورے ملک میں ایک ہی روز رمضان المبارک کے آغاز کا امکان۔ رمضان کے آتے ہی مہنگائی میں اضافہ کیوں ہوتا ہے اور ہوشربا مہنگائی کا ذمہ دار کون ہے؟ Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. I will not miss boxing, boxing will miss me۔ آج کے نقطہ نظر میں ذکر ہوگا اسپورٹس پرسنالٹی آف دی سینچری محمد علی کا۔ He floats like a butterfly, stings like a bee. اپوزیشن جماعتوں نے متبادل حکومتی ٹی او آرز مسترد کر دیے۔ پیناما لیکس کی تحقیقات کا آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہی ہونا چاہیے۔ اپوزیشن کا اصرار۔ پانی سر سے گزرنے کے بعد حکومت کو خیال آتا ہے خورشید شاہ کی تنقید۔ خیبر پختونخوا کے 5 MNAs کا وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کے خلاف محاذ۔ معاملہ مفادات کا یا واقعی حکومتی معاملات میں گڑبڑ ہے؟ ناظرین، آج کے پروگرام میں جب ہم لیجنڈری باکسر محمد علی کا ذکر کریں گے تو شامی صاحب ان پر بات کرنے کے لیے امریکہ سے ان کے ایک انتہائی قریبی دوست جو ہیں آج ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہوں گے، جنہوں نے محمد علی کے ساتھ وقت گزارا اور کئی دورے بھی کیے۔ تو یہ میں نے کہا ناظرین کو پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم بتا دیں تاکہ ہمارے پروگرام کے ساتھ ہمارے ناظر جو ہیں وہ جڑے رہیں، تاکہ آپ جان سکیں اس شخص کی گفتگو جو محمد علی کے ساتھ رہے۔ لیکن سب سے پہلے آج امید ہے، غالباً بہت عرصے بعد میری ہوش میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کہ رمضان المبارک کا آغاز جو ہے وہ ایک ہی روز پاکستان میں ہونے جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات بھی کچھ ایسی اطلاع دے رہا ہے، ساحلی علاقوں سے بھی کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں، مفتی منیب بھی اب دوربین لگا کے دکھائی دے رہے تھے ہمیں۔ اصل میں پوپل زئی صاحب جو ہے نا، ہاں جی، ان سے بس مس ہو گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو سردار یوسف صاحب گئے جب گئے تھے خود چل گئے، اس گفتگو کا نتیجہ ہو، وگرنہ ان کو کل نظر آ جانا چاہیے، نظر آ جانا چاہیے تھا چاند کو، کیونکہ سعودی عرب میں آج رمضان کا پہلا روزہ ہے، ٹھیک ہے، اور امریکہ میں بھی اور کئی اکثر ممالک میں آج پہلا روزہ ہے۔ باقی امریکہ میں کہ پاکستانی جو ہے نا، ہم ان کے اثرات پہنچے ہوئے، ایک کچھ گروپ ایسے ہیں جنہوں نے کل یہ بات نہیں مانی، ان کا چاند آج طلوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آج پاکستان میں بھی اگرچہ ابھی تک خبر نہیں ملی، لیکن قوی امکان ہے اس بات کا کہ چاند ہو جائے، کیونکہ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو دوسرا معاملہ تھا رمضان کے آتی ہے جو مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے تراویح پہ بھی بات بہرحال کرنی ہے، لیکن پہلے تو یہ جو مہنگائی آتی ہے، پہلے کہا جاتا ہے کہ جو رمضان آیا تو ہم ریلیف دیں گے عوام کو، رمضان بازار لگیں گے، بہت ریلیف ملے گا، لیکن صورتحال اس کے برعکس چلی جاتی ہے۔ حکومت نے تو بڑی کوشش کی ہے، اب انہوں نے ایک بڑی تفصیلی ہینڈ آؤٹ بھیجے ہیں، اس میں کہا ہے کہ وہ قیمتیں مقرر کی ہیں، بازار جو ہیں ان کا تعین کیا ہے، رمضان بازار لگیں گے، پھر دسترخوان بچھائے جائیں گے، مدنی دسترخوان، یعنی حکومت کے زیر اہتمام، اور لوگ بھی بہت اہتمام کرتے ہیں افطار کا۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ یہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا قصہ ہے۔ بہت سی چیزوں کو میرا خیال لوگ ذخیرہ کر لیتے ہیں، مثلا کھجوریں ہیں، اور جب پہ ڈیمانڈ بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک تانے کی سی بات ہو گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پہ ایک میسج چل رہا تھا کہ یہودیوں کی جو پیپسی ہے وہ تو 100 روپے سے 65 روپے کی ہو گئی ہے، اور مسلمانوں کی کھجور جو ہے پہلے سے بہت مہنگی ہو گئی ہے۔ بہرحال یہ ہمارے جو ٹریڈرز ہیں جن کا بڑا تعلق ہے اپنی اقدار کے ساتھ، معاشرت کے ساتھ، اور ان میں سے اکثر جو ہیں بہت عبادت گزار بھی ہیں، وہ یعنی وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے شاید کہ یہ صرف نماز ادا کرنا عبادت نہیں ہے، یا بھوکا رہنا، یہ بھوکا رہنا بھی، صرف بھوکا رہنا بھی عبادت نہیں ہے۔ عبادت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو سہولتیں فراہم کی جائیں،
मुनाफा उनसे कम लिया जाए, और रमज़ान के महीने में तो होना चाहिए जगह जगह कि कीमतें जो हैं वो कम होती चली जाए। अभी मैं पढ़ रहा था, एक दोस्त ने कहा कि मैं जब वो वसुतुल्लाह खान ने लिखा है शायद कि इस्तांबुल में एक रमज़ान गुजारा उन्होंने, तो जगह जगह वो कीमतें जो थी कम हो गई थी। एक दुकानदार थे, उन्होंने पूछा कि भाई ये कपड़े जो है उसकी कीमतें भी कम कर दी आपने? उसने कहा हमारी कीमतें कम करने से हमारी बिक्री जो है वो कई गुना बढ़ गई है, इसलिए हमें खसारा नहीं रहा, उतना फ़ायदा हो जाएगा हमें। अच्छा जी, ये तरावी का क्या मामला है? ये सुन्नत मौक़दा है या नफली इबादत है? देखिए, सुन्नत मौक़दा कई उलमा कहते हैं इस बात को, लेकिन सुन्नत मौक़दा तो हो नहीं सकती। यानी ऐसी सुन्नत जो हुजूर ने अदा की हो बाकायदा, उसे सुन्नत मौक़दा कहेंगे ना। तो तरावी जो है दरअसल ये तहज्जुद की नमाज है, और ये उसको सहाबा कराम के दौर में इसको पढ़ा जाता था, इशा के फौरन बाद पढ़ लिया जाता था। और जैसे कि उलमा कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो है वो फ़र्ज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर थी, उनके लिए फ़र्ज़ थी, बाकी किसी के लिए फ़र्ज़ नहीं है, वो नफल है। तो नफली इबादत है। और ये तरावी जो है हज़रत उमर फारूक ने इसको एक मुनज़्ज़म किया था, बाजमात अदा होती थी, लेकिन वो जमात में खुद यानी शरीक नहीं हुए, हो सकता है कभी पढ़ ली हो। तो अब आप ये देख लीजिए, ये भी एक नफली इबादत है। और क्योंकि ये कहा जाता है ना कि भाई रमज़ान में जो अगर आप नफली इबादत जो है उसका सवाब भी कई गुना बढ़ जाता है। तो जो अल्लाह ताला जिनको तौफीक दे उनको ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कुरान करीम से आपका एक ताल्लुक जुड़ता है, लेकिन ये ना वाजिब है ना फ़र्ज़ है। और अगर आप कोई ना पढ़े तो रोज़ा उनका जो है उससे मुतासर नहीं होता। बिल्कुल ठीक, नफली बात है। हमें एक देखिए, मैं एक बड़ी सोशल मीडिया बहस चली थी, मैंने वहाँ भी ये बात कही। आप देखें, हम लोग जो है उन्होंने तरजीहात बदल ली हैं। मैं किसी जनाजे पे जाता हूँ ना, अब असर के बाद जनाजा होता है या जोहर की नमाज के बाद जनाजा है, तो बहुत से लोग आके वहाँ खड़े हो जाते हैं, वो जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, असर की नमाज नहीं पढ़ते, जनाजे में शरीक हो जाते हैं। तो आप देखिए कि जो फ़र्ज़ नमाज है, जो किसी उसकी कोई छूट ही नहीं है, उस तरफ तवज्जो नहीं होती। तो हमें अपनी तरजीहात का दुरुस्त तयन करना चाहिए। ठीक है, नफल की जगह, फर्ज की जगह, वाजिब की जगह, और बुनियादी अहमियत फ़र्ज की अदायगी की है, जिसको हमें हर कीमत पर तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर ले लेते हैं, प्रोग्राम वापस आते हैं। हमने जिक्र किया था कि आज लेजेंडरी स्पोर्ट्समैन मोहम्मद अली का हम जिक्र करेंगे, और उनकी एक बहुत करीब रहने वाली शख्सियत अमेरिका से हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद होंगे। उनकी गुफ्तगू भी आप देख सकेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।